تو قریش نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ جو بھی آدمی باہر سے آئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ملے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گا تو کیونکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گا، آپ سے قرآن سنے گا، تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک آدمی تھا زماد ازدی، یہ ازد قبیلے کا بندہ تھا، یمن کے علاقے کا تھا۔ یہ ایک جادوگر تھا اور اپنی جادوگری میں بڑا مشہور تھا۔ یہ جب مکہ آیا تو مکہ والوں نے، اب دیکھیں نا، بندہ کرتا ہے سازش، لیکن اللہ تعالیٰ کمال تدبیر فرماتے ہیں۔ جس چیز کو انہوں نے آڑ بنائی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے لیے خیر رکھ دی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ سنے، لیکن یہ انسان کی بھی فطرت ہوتی ہے، جس چیز سے انسان کو روکا جائے نا، آدمی وہ کام ضرور کرتا ہے۔ تو وہ ازد قبیلے کا بندہ تھا، زماد۔ تو جب وہ مکہ آیا تو مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے جو جادو کرتا ہے لوگوں پہ، تو نے نا اس کی بات نہیں سننی، اس کے پاس نہیں جانا۔ تو زماد کہتے ہیں پہلے تو میں نہیں گیا، لیکن بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے زماد، تو اچھا بھلا آدمی ہے، تو خود جادوگر ہے، تو ٹھیک ہے، تو جا کر اس کی بات سن۔ کہتے ہیں میں گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، میں نے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا مجھے قرآن سنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن سنایا تو میں الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا پھر سنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سنایا۔ میں نے کہا پھر سنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیسری مرتبہ قرآن سنایا تو میں نے کہا یقیناً یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، میں شاعروں کو بھی جانتا ہوں، کاہن اور جادو تو میں خود ہوں، میں نے ایسا کلام آج تک نہیں سنا، یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچنے والا ہے۔ پھر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ تو جس کو یہ روکتے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر جب قرآن سنتے تھے تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے قرآن کو جادوگر کہا۔ اس کی وضاحت ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ معجزے میں اور جادو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جادو ایک فن ہوتا ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ معجزہ یا قرآن بھی چونکہ ایک معجزہ ہے، تو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو سیکھنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اتارا۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے جو معجزے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے سیکھا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور چاند کی منزلیں جو ہیں وہ مقرر کی ہیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں۔ چاند شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب 14ویں کا چاند مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چاند جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 28 منزلیں ہیں۔ چاند ہر روز نئی منزل سے طلوع ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر نئی منزل سے نکلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی منزلیں جو ہیں وہ بھی بنائی ہے۔ سورج بھی ہر روز نئی جگہ سے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور پھر شام کو ایک اور نئی جگہ پہ جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورج اور چاند کی منزلیں اس لیے ہیں لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سال کا حساب لگا سکو۔ تو قمری مہینے، شمسی مہینے، یہ سورج اور چاند کو دیکھ کر ہی مقرر کیے گئے ہیں، اور اسی سے ہم حساب لگاتے ہیں سالوں کا، مہینوں کا، دنوں کا اور اوقات کا۔ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند اور ہر روز اپنے مقام سے نکلتا ہے۔ یہی وہ دلیل تھی نا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی کہ سورج تو رب مشرق سے نکالتا ہے۔ اللہ چونکہ نکالتا ہے، ہر روز نکلتا ہے۔ آج تک سورج لیٹ نہیں ہوا، آج تک کبھی چاند لیٹ نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو اللہ رب العزت جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔
آگے آیت نمبر 9 میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جنت میں جب جنتی لوگ چلے جائیں گے تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم، تو جنتی لوگ وہاں پہ کیا دعویٰ کریں گے، کیا پکاریں گے؟ سبحانک اللہ۔ تو جنت میں جنتیوں کی جو دعا ہوگی وہ سبحانک اللہم ہوگی، اور ان کا سلام ہوگا وتحیتہم فیہا سلام۔ تو ہر وقت جب بھی وہ کسی کو ملیں گے تو ان کی باتوں کا اختتام جو ہے وہ سلام پہ ہوگا، سلام سے آغاز کریں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور اختتام جو ہے وہ الحمد للہ رب العالمین پر ہوگا۔ تو یہ جنتی لوگوں کا طریقہ ہوگا، ان کی زبانوں میں سبحانک اللہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوگی، اور جب وہ ملیں گے تو سلام، اور جب اپنی بات کا اختتام کریں گے تو الحمدللہ۔ تو دنیا میں بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے، انسان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، اور جب آپ کسی سے ملیں سلام کہیں، جب گفتگو جاری ہے، پھر جب گفتگو ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اختتام مجلس کی دعا وہ پڑھنی چاہیے، یا کم از کم الحمدللہ رب العالمین انسان کو کہہ دینا چاہیے۔ تو جنتی لوگ جنت میں یہ کام کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان ہے، انسان بعض اوقات جو ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، جس طرح انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، ٹھیک ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی جلدی بھلائی کو حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ بھی اتنی ہی جلدی ان کے لیے خیر، جس طرح انسان دعا کرتا ہے نا مجھے فوراً بھلائی مل جائے، تو گناہ کرنے پر اگر فوراً سزا مل جائے تو وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم، اگر اللہ تعالیٰ بھی جلدی کرے تو انسان تو کہتا ہے نا میری دعا جلدی قبول ہو جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو گناہ پہ فوراً پکڑ لے تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، تو دنیا میں انسان رہے ہی نہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً انسان کو جو ہے وہ نہیں پکڑتا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اپنے رب کو پکارتا ہے لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑا ہو کے، اور جیسے ہی وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی پر مصیبت ہو تو بڑی مسجدوں میں جا کر سجدے کرتے ہیں، یا طلبہ جو ہیں جب امتحانات ہوتے ہیں تو بڑی بڑی نمازیں، بڑی دعائیں، بڑی التجائیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر جب امتحان ختم ہوتے ہیں تو مسجد کے پاس سے ایسے گزرتے ہیں جیسے مسجد سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو، تو مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، تو ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ان کو ضرورت ہی کبھی نہیں پڑنی، ٹھیک ہے۔ تو انسان اچھی حالت میں، اور جب اللہ نہ کرے کوئی ازمائش آ جائے تو ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ یہ نہیں مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکار لیا، مصیبت اللہ تعالیٰ نے ٹال دی تو بندہ اللہ کو بھول جائے۔ تو یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو جو ہے وہ بھول جائے۔ آگے آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی جو ہیں وہ آیات ہیں۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرک بھی یہ کام کرتے تھے۔ آپ غور کریں، یہ آیت نمبر 22 اور آج کے دور کا مسلمان، اس دور کا مسلمان کیا کرتا، اس دور کا کافر کیا کرتا تھا؟ جب سمندر پہ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا، جب سمندر میں وہ جو ہے وہ سفر کرتے تھے تو سمندر کی ہوائیں جب اچھی چل رہی ہوتی تھی تو بڑے ہی خوش ہوتے تھے۔ جاءتھا ریح عاصف وجاءہم الموج، لیکن جب کوئی آندھی والی ہوا آتی تھی تو موج آتی تھی بہت بڑی، تو موج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ اس موج میں ہم جو ہے مارے جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو فوراً خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کا مسلمان اس دور کے مشرک سے بھی گیا گزرا مسلمان ہے کہ وہ
جب انہیں موت نظر آتی تھی یا بڑی مصیبت میں پھنستے تھے تو وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج کا مسلمان مصیبت میں بھی خالص اللہ کو نہیں پکارتا۔ ابو جہل کا بیٹا تھا، اکرمہ تھا، کافر تھا، جب فتح مکہ ہوئی وہاں سے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کو پکڑ کے لاؤ، لیکن وہاں سے بھاگ گیا، سمندر میں گیا۔ جب سمندر میں سفر کر رہا تھا، سمندر کی کشتی جو ہے وہ ڈولنا شروع ہو گئی، تو سب نے جو ہے وہ اپنے لات عزیٰ منات کو پکارنا شروع کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھی لات عزیٰ منات کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن جو کشتی کا ملا تھا اس نے کہا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص پکارو۔ تب اکرمہ کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ اگر اس مشکل میں خالص اللہ کو پکارنا ہے تو ہم خشکی میں جا کر اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ تو کہتے میں نے دعا کیا اللہ مجھے تو یہاں سے اگر زندہ سلامت نکال دے گا نا تو میں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس دور کا کافر مشکل وقت میں اپنے رب کو خالص پکارتا تھا۔ آج کے دور کا مسلمان مشکل میں بھی بعض لوگ، سبھی نہیں، بعض لوگ مشکل وقت میں بھی اپنے رب کو جو ہے وہ نہیں پکارتے۔ تو انسان کو مشکل اوقات میں جو ہے نا وہ اپنے رب کو پکارنا ہے۔ جب مشکل وقت ہے تب بھی رب کو پکارنا ہے، جب آسانی ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر بھی اللہ کو پکاریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو انسان ہر وقت الحمدللہ علی کل حال اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور دعوا اللہ، اور ہر وقت انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے احسن الحسنى و زیادہ، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے انہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا انہوں نے اچھا کام کیا تھا، اور اس سے زیادہ مزید ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، یہ جو آیت نمبر 26 ہے۔ جنت میں ایک تو انسان کو انسان کی نیکیوں کا صلہ ملے گا، للذین احسن الحسنى، ٹھیک ہے، جو اچھا کرے گا اسے اچھا ملے گا، و زیادہ، جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ مزید بھی عطا فرمائے گا۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جنت میں جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو مخاطب کرے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی جنتیو تمہیں کوئی اور نعمت چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ صبح و شام تیری نعمت کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جو ہے وہ اچھا ہمارا چل رہا ہے سارا نظام، تو زندگی اچھی چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں وزیادہ مزید انعام نہ دوں؟ تو جنتی کہیں گے اللہ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جنت میں ہے، محلات ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، شراب ہے اور دیگر جنت کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اے اللہ اور اس سے کیا چاہیے؟ ہر بندے کے پاس 10 دنیا کے برابر جنت ہوگی، تو آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا اسے 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی۔ تو جو اس سے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے انہیں اس سے زیادہ مل چکی ہوگی۔ تو ایک آدمی کے پاس 10 دنیا سے زیادہ بڑی جنت ہے، نعمتیں ہیں اور سارا کچھ موجود ہے، وہ کہے گا اے اللہ اور ہمیں مزید کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وزیادہ، میں تمہیں مزید دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ مزید کیا چاہیے؟ تب اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا ان کو دیدار کروائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر آدمی، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر تو جب پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے گی پھر تو ہر بندہ جو ہے وہ مشکل میں ہو جائے گا نا، جس طرح ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں سارے لوگ مل کے تو مشکل ہو جاتی ہے، مجمع لگ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ تم ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دے سکتا ہے۔ اب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی دھکم بیل نہیں کرنی پڑتی، ہر بندہ اپنے گھر میں، اپنی جگہ میں، اپنے کھیت میں، اپنے فصل میں، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے 14ویں کا چاند جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا ہر بندہ اپنے محل میں، اپنے گھر میں اور جو ہے وہ تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اللہ کے چہرے کا جو ہے وہ دیدار کرے گا۔ جب اللہ کے چہرے کا جس کو دیدار ہو جائے گا اسے دنیا کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی۔ وہ کہیں گے اللہ دنیا کچھ، جنت کی نعمتیں، اے اللہ جنت کچھ بھی نہیں ہے تیری، بس تیرے چہرے کا دیدار ہی کافی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ زیادہ، ایک معنی زیادہ کا تو یہ ہے کہ اللہ کا چہرے کا دیدار ملے گا، دوسرا زیادہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مزید نعمتیں، جنت میں نعمتیں ملتی جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں نعمتیں جو مل گئیں بس یہی کافی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی کو 1000 نعمتیں مل گئی ہیں، اب یہ نہیں ہوگا کہ بس 1000 کافی ہے، نہیں، وہ زیادہ ہوتا رہے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی نئی نعمت انسانوں کو جو ہے وہ دیتے رہیں گے جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی توحید کا اعلان اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان تمام کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، ہاں بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ، وہ لوگ جو شرک کرنے والے اور وہ لوگ جن کا شرک کیا گیا، یعنی قبر کے اندر اگر کوئی بڑے بزرگ ہیں جن کے پاس قبروں پہ جا کے لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اکٹھا کرے گا اور ان قبر والوں کو بھی نکال کر اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ فَضَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو وہ جو قبر والے ہیں وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہ تمہیں ہم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو اور نہ ہی تم کرتے تھے، تم تو جاہل تھے۔ تو وہاں پہ سارے لوگ ایک دوسرے سے اعلان برات کریں گے۔ تو آج جو لوگ جا کر شرک کرتے ہیں کسی پتھر کے سامنے، درخت کے سامنے یا کسی بھی غیر اللہ کے سامنے، غیر اللہ کوئی بھی ہو، کسی کے آگے جا کر اللہ کے علاوہ جا کر جھکنا، اسے سجدہ کرنا، تو یہ غیر اللہ ہے۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ سب غیر ہے۔ تو کسی کو جا کر جب جھک جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس درخت کو، اس پتھر کو، اور اگر کوئی بندہ کسی بھی چیز کے سامنے جھکتا ہے، کوئی قبر کے پاس جھکتا ہے، اس قبر والے کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے اے عیسیٰ، تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا کہ میری قبر پہ یا میرے نام پہ جھکو اور مجھے اللہ کا بیٹا کہو، تو وہ بھی آگے سے کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ تو یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ تو نہیں یہ کہہ کر گئے کہ ہماری قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا ہے، یہ انسانوں نے خود ہی اپنے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری بنا لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کل قیامت کے انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ اب آگے اب دیکھیں نا، بہت یہ ساری شرک پر مبنی آیات ہیں، توحید پر اور شرک پر مبنی جو ہیں وہ ساری آیات ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 کے اندر فرماتے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کتنا واضح جملہ بولا ہے، کیا تمہارے شرکاء جن کے پاس جا کر تم شرک کرتے تھے کیا وہ تمہیں ہدایت دیں گے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ آگے آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلی، قرآن بطور معجزے کے ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن جیسی بصورت مثلہ ایک صورت لا کر دکھائے۔ آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، کوئی بھی ایسا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں قرآن جیسی ایک صورت لا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مشرکین مکہ نے دعویٰ کیا تھا لیکن لا نہیں سکے، تو کوئی بھی قرآن جیسی کوئی بھی صورت جو ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ آگے یہ ساری جو ہیں وہ توحید پر مبنی اور شرک کی مذمت پہ آیات ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 کے اندر فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، چونکہ قوم نوح نے شرک کا آغاز کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے تاکہ لوگ شرک کی مذمت لوگوں پہ بالکل واضح ہو جائے، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں شرک کس نے کیا تھا؟ قوم نوح نے۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے پیغمبر ان پر نوح علیہ السلام کی خبریں پڑھ کر سنائیں۔ اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم۔ دیکھو نا کتنا بڑا جملہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بولا کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہیں سمجھانا تمہیں گراں گزرتا ہے، اگر میری وجہ سے تمہیں مشکل آتی ہے تو سارے جمع ہو جاؤ۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم بھی سارے جمع ہو جاؤ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی لے آؤ۔ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا ثُمَّ اُدْعُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ، سارے مجھ پر چڑھ دوڑو، میرا نقصان کر کے دکھاؤ اور مجھے ایک منٹ کے بھی مہلت نہ دو۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، وہ نوح علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔
کیوں؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کا رب تھا۔ تو یہ ایک چیلنج تھا نوح علیہ السلام کی طرف سے کہ تم سارے بھی جمع ہو جاؤ نا، ثم قضوا الیہ، تو تم سارے جمع ہو کر بھی میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے نا وہ جو بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی کے اندر فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کو جو ہے وہ نجات دی، اور اس کے علاوہ جو تھے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ نے ان تمام کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرعون کا قصہ، فرعون بھی مشرک تھا نا، انا ربکم الاعلیٰ، اس نے کہا تھا میں سب سے بڑا جو ہے وہ رب ہوں۔ تو پھر آگے وہی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا جو واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ جادوگر آئے، جادوگروں نے کہا کہ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ تو جادوگروں نے اپنا پھینکا، جو لاٹھیاں وغیرہ ان کے پاس تھیں وہ جادو بن گئے، سانپ بن گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، اپنی لاٹھی کو ڈالا، تو وہ ایک ایسا بڑا سانپ بنی کہ جس نے ساری لاٹھیوں کو جو ہے وہ نگل لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آیت نمبر 99 میں 90 91 میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے نا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، فرعون جو ہے وہ پیچھے لگ گیا، ٹھیک ہے نا، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب سمندر کے اندر ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، آیت نمبر 90، اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ فرعون ڈوبنے لگا، اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ رمضان ہے اور رمضان کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، میرے گناہ جو ہے نا وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بندے کو میں نے یہ خود کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہنے لگا قاری صاحب میں نے گناہ ہی اتنے سارے کر لیے ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے معاف ہوں گے نہیں گناہ، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، جبکہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، آیت نمبر 90، اب اس آیت کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جبرائیل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی۔ کس نے کہی؟ جبرائیل نے۔ کیا بات کہی؟ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرعون ڈوبا، جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، سمندر کے اندر ڈبویا، اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں تائب ہوتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اس نے گویا ایک طرح کا اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ جبرائیل کے یہ الفاظ تھے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے سمندر کا کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ پر دے مارا، اس خدشے سے کہ کہیں اللہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اب یہ فرعون تھا جو وہ فرعون ذی الاوتاد، لوگوں کے ہاتھوں پہ میخیں ٹھوکتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ اور جبرائیل کہتے ہیں جب اس نے معافی مانگی تو مجھے خدشہ پیش ہو گیا کہیں اللہ اس کو معاف نہ کر دے۔ تو جب فرعون جیسے بندے کے بارے میں یہ جبرائیل خدشہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ کہیں اللہ اس کو معاف نہ کر دے، تو ہمیں اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔
جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں نہ مانگتا تو اللہ پھر ناراض ہوتے ہیں۔ معافی مانگنے والوں سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بہرحال الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو فرعون چونکہ موت دیکھ کر ایمان لایا تھا، اس لیے اس کا ایمان لانا جو ہے وہ قبول نہ ہوا۔ ایک ہوتی ہے موت، جب موت انسان کو آتی ہے نا تو جس کو موت آنے لگتی ہے وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، ٹھیک، ابھی اس کے جسم میں روح ہوتی ہے، روح اس کے جسم میں ہوتی ہے، اگر وہ بولنا چاہے تو چند الفاظ جو ہے وہ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں موت کی سختیاں، غمرات الموت، غمرات الموت ہوتا ہے، یہ موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات انسان بول بھی سکتا ہوتا ہے، تو اس وقت کی ہوئی توبہ انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو موت کا گرگرہ لاحق ہو گیا، فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا، اس کے بعد اس کی توبہ کی ہوئی قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اگر انسان توبہ کرنا چاہے تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم نجات دیں گے تیرے جسم کو اور تیرے جسم کو بنا دیں گے لمن خلفک آیا، بعد والوں کے لیے نشانی۔ تو فرعون کی لاش کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب فرعون ڈوبا اس کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ باہر آ گئی سمندر کے کنارے پہ، اور وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان جو ہے وہ بن گئی تھی۔ تو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، لیکن اس پہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا یہ وہی فرعون کی لاش ہے یا کوئی اور ہے۔ تو بہرحال 100% وضاحت تو نہیں ہے کہ وہ جو لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ پڑی ہے وہ فرعون کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنایا ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی عبرت ہے کہ اس نے انا ربکم اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبویا اور ڈبو کر پھر اسے کنارے پر لا کر لوگوں کو دکھا دیا۔ یہ بھی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، لوگوں نے عبرت حاصل کی کہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا آج ڈوب کر مر گیا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، تو ٹھیک تحقیق اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا۔ تو یہ وہ دن تھا کہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونیوں سے آزادی ملی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے تو میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں آئندہ یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا رکھوں گا۔ تو 10 محرم کا روزہ 9 کا روزہ جو ہے وہ اسی مناسبت سے ہے۔ 10 محرم اور 9 محرم کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی فرعون سے جو آزادی تھی نا، تو اس آزادی پر یہ روزہ ہے۔ اس 10 محرم کی صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے فرعون جب جو ہے نا وہ ڈوبا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ تو اس دن سے یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کو ہے وہ جاری رکھا اور آپ نے فرمایا تو اگلے سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو 10 محرم کو یا 9 کو ہم اسی مناسبت سے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آگے یہ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ زمین میں ایک قوم ایسی بھی آئی تھی اور جس کو قوم یونس تھی۔ تو نینوا ایک جگہ تھی، وہ ان کا تبلیغی مرکز تھا، وہاں پہ یہ لوگ آباد ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے سابقہ قوموں کی طرح یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی۔ بالآخر ایک دن یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو بتوں سے روکتے تھے، شرک سے روکتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب قوم سے ناراض ہو کر گئے نا، پیچھے سے ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر ناراض ہو گیا، یہ بندہ ناراض ہو گیا ہے، اب ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو جیسے ہی عذاب کے آثار شروع ہوئے، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے
میدان میں جمع ہو کر، یہ دنیا کی ایک واحد قوم ہے جس نے یہ کام کیا تھا کہ میدان میں جمع ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ مرد، عورتیں، خواتین، بچے، بوڑھے، سارے جمع ہو گئے، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جن کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ورنہ اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ لیکن اگر توبہ کے اندر دم ہو، توبہ خالص کی جائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ آیا ہوا عذاب بھی ٹالنے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر گناہ ہو گئے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، پکی سچی توبہ کرے۔ اور اگر اجتماعی گناہ ہوا ہے، لوگوں نے مل کر کیا ہے، تو تمام کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ تو انسان پر بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اس لیے انسان کو توبہ استغفار جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس صورت سے اگلی صورت ہے سورہ ہود، مکی، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر قوم جو ہے وہ ہود کا تذکرہ ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ہود ہے۔ اور اس صورت میں چونکہ یہ مکی ہے، تو سابقہ قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، جس طرح کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر مکی صورتوں کا مضمون جو ہوتا ہے وہ توحید، شرک، سابقہ انبیاء کے قصے، واقعات، تو قیامت کے احوال، تو ان چیزوں پر جو ہے وہ مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ یہ آیت کریمہ بہت بڑی آیت ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ روح زمین پہ جو بھی دابہ ہے، دابہ کہتے ہیں چلنے والے، جو بھی انسان ہے، جانور ہے، حشرات الارض ہے، جو بھی ہے اس دنیا میں، تو جو بھی اس دنیا میں ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کھلاتا ہے سب کو، اللہ سب کو کھلاتا ہے، کوئی کسی کا نصیب چھین نہیں سکتا۔ جو نصیب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ نصیب انسان کے پاس جو ہے وہ چل کے آتا ہے، یا انسان اپنے نصیب کے پاس چل کے جاتا ہے، اور انسان کا لکھا ہوا نصیب انسان کو ضرور ملتا ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ ہمارے ہاں مغربی کلچر ہے، تو لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، لو جی اگر رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے تو پھر قحط سالی کیوں ہوتی ہے، پھر فصلیں تباہ کیوں ہوتی ہیں، پھر اناج کم کیوں ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم بھی دیکھتے ہیں ہمیں بھی آٹا نہیں ملتا، قلت ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کے جب گناہ زیادہ ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو یہ قحط سالی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اگر کسی کے گھر میں یا کسی جگہ علاقے میں اناج نہیں ہو رہی، فصل نہیں ہو رہا، یا فصل ساری تباہ ہو گئی ہے، اگر اس طرح کا ماحول بن گیا ہے تو یہ بطور آزمائش بھی ہوتا ہے اور بطور عذاب بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہر بندے کے رزق کا مالک اللہ ہے، دینا سب کو اللہ نے ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ منصوبہ بندی والے بھی ہوتے ہیں، تو نسل انسانیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ نسل انسانی بڑھ رہی ہے اور زمین کا اناج تھوڑا ہے، نسل انسانی زیادہ ہے، اس لیے انسان کی نسل کو کم کریں اور منصوبہ بندی کریں، جبکہ زمین اللہ کی، اور اس کے اوپر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے، اور ہر پیدا ہونے والا کا رزق اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، اور اس نے وہی رزق جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے۔
وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو، اگر اللہ چاہتا تو لفظ کن کے ساتھ زمین و آسمان بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بنانے کے لیے 6 دن لگائے۔ اللہ نے اس کو بنانے کے لیے 6 دن لائے ہیں۔ اس میں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ کام انسان کو، جو بھی انسان کام کرتا ہے تحمل سے کرنا ہے، منصوبہ بندی سے کام کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وکان عرشہ علی الماء، زمین و آسمان سے قبل اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ تو زمین و آسمان اللہ نے کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو تخلیق کائنات کا مقصد یہ تھا کہ ابن آدم کو جانچا جائے کہ کون عمل کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہی اس مقصد کے لیے ہے، آسمان بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر انسانوں کو بسانا ہے، اور انسانوں کو بسانے کا مقصد یہ تھا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ تو پھر یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہ آدم علیہ السلام غلطی کرتے نہ زمین پہ آتے؟ اور بھائی زمین بنی اس کام کے لیے تھی کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہونی تھی اور انہوں نے زمین پہ آنا تھا، اور زمین پر آگے انسانیت کی نسل جو ہے وہ چلنی تھی۔ آگے ہے وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ یہ انسان کی ایک کم تنگ ظرفی ہے اور ناشکری ہے کہ انسان کو جب رحمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات یاد رکھ لیتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا ملبہ سارا اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً بَعْدَ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی ایک کم ظرفی ہوتی ہے کہ جب اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے، جب اچھے ہوتے ہیں تو شکر ادا نہیں کرتا، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر اپنی غفلت انسان کی اپنی ہوتی ہے، کمی انسان کے اندر خود ہوتی ہے، لیکن اس کا ملبہ اٹھا کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ایسا ہوا ہوں۔ جبکہ مصیبتیں، پریشانیاں ہوتی حکم اللہ کا ہی ہے، لیکن آتی انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ہے۔ تو انسان پر مصیبتیں انسان کے اپنے گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہ بھی سورۃ چونکہ مکی ہے، تو ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاؤ اس سورت جیسی سورت لاؤ، لے کر تو آؤ نا بھائی، کوئی صورت لے کر تو آؤ۔ یہ چیلنج تھا، اور آج تک اس چیلنج کا کوئی بھی جواب جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ چونکہ یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر یہ جو ہے آیت نمبر 25 سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو چونکہ پیچھے بھی ہم نے انبیاء کرام کے ان قصوں کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ اور بیان کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام تھے، یہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کی قوم نے جو ہے وہ شرک کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اے میری قوم تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں بہت بڑے دن کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ بہرحال قوم نوح نے اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے، ایک کم عرصہ نہیں ہوتا، 950 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا لمبا عرصہ ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ یہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ یہاں بھی ہے، یہ آیت نمبر 37 کے اندر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا میری آنکھوں کے سامنے اور میرے حکم سے کشتی بناؤ،
ٹھیک ہے، تو میرے حکم سے کشتی بناؤ، اللہ کا حکم ہوا تو وہ کشتی بناتے تھے۔ اب آگے قوم کیا کرتی تھی؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، مذاق اڑاتی تھی۔ جب بھی کوئی سردار گزرتا تھا، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور یہاں تو خشک سالی ہے، کشتی کا تو نے کیا کرنا ہے، اور تو نے کشتی کا کیا کرنا ہے، یہاں تو پانی تو ہے نہیں، تو کشتی کا تو نے کیا کرنا ہے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو پھر جب کشتی جو ہے وہ بن گئی تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا اس کشتی کے اندر جو ہے سب کو سوار کر لو، ٹھیک ہے، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو زمین پھٹی، ٹھیک ہے، تندور پھٹے، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو حکم ہوا ہر جاندار کا جوڑا جوڑا اس میں داخل کر لو۔ تو نوح علیہ السلام نے ہر جاندار کا جوڑا جوڑا نر اور مادہ اس کشتی کے اندر جو ہے وہ سوار کر لیا، اور وہ چند لوگ بھی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی اس کشتی کے اندر جو ہے وہ سوار ہو گئے۔ تو جب سوار ہو گئے تو وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ٹھیک ہے، تو کہا اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، مجریہا و مرساہا، اب اس کشتی کا چلنا پھرنا رکنا یہ اب اللہ کے حوالے، چلنا اور ٹھہرنا، مجریہا اس کا چلنا، مرساہا اس کا ٹھہرنا، یہ میرے اللہ کے نام سے ہے۔ تو پھر وہ کشتی چل پڑی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، جب وہ کشتی چل رہی تھی تو ایک موج پہاڑ کی طرف سے اٹھ رہی تھی۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ قَالَ فِي مَعْدٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے تو نا کشتی میں سوار ہو جا۔ قال سآوی إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، اس نے کہا نہیں جی میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا آج تجھے پہاڑ بھی نہیں بچائے گا، لیکن اس نے بات نہ مانی تو بلا کر موت جو ہے اس کو ڈبو کر لے گئی۔ بیٹا ضدی تھا جس نے جو اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا، اور بلا کر وہ بھی مر گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، جودی ایک پہاڑ تھا، تو جودی پہاڑ پر جو ہے وہ ان کی کشتی جو ہے وہ رک گئی۔ تو اس وقت جو طوفان آیا تھا وہ تقریباً سبھی کے اوپر آیا تھا، تو صرف وہ لوگ بچے تھے جو اس کشتی کے اندر سوار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ صرف نوح علیہ السلام نہیں، چند لوگ اور بھی تھے، اور پھر انہی لوگوں سے آگے نسل انسانی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت جو ہے وہ موجود ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح، تو نسل انسانی کن کی اولاد ہے؟ ان لوگوں کی اولاد ہے من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح کے الفاظ بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ آدم کی اولاد ہیں اور ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت طوفان یعنی سب پہ آیا تھا، تو جہاں بھی انسان تھے پوری انسانیت کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا تھا پانی کا، اور اس سے سارے مر گئے سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے، اور پھر اس سے آگے نسل انسانی جو ہے وہ چلی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 50 میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ آپ دیکھیں جتنے انبیاء کرام کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں اس میں جتنے انبیاء کرام کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے یہی بات ہے کہ انبیاء کرام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، لیکن قوم نے یہ بات جو ہے وہ نہیں مانی اور اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ چونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی قوم تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر عذاب بھیجا تھا وہ تیز و تند ہوا تھی، ٹھیک ہے، ایک ہوا چلی تھی تیز و تند ہوا جس نے ان تمام کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔
اس کے بعد اگلی قوم سمود ہے۔ قوم سمود یہ ان کو قوم عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ اتنے مضبوط تھے اور قداور تھے، انہوں نے پہاڑ تراشے اور پہاڑ تراش کر ان کے اندر جو ہے وہ مکان بنا دیے، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا تھا، تو جب صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر ایک پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالی تو انہوں نے اس کو کاٹ دیا، اس کو مار دیا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، آیت نمبر 65 کے اندر ہے کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگوں کا پچھلا حصہ جو ہے وہ کاٹ دیا۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن کے اندر اپنے گھروں میں مزے لو، فائدہ اٹھاؤ، تم پر 3 دن کے اندر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ یہ پہاڑوں میں چلے گئے کہ ہم پر کون سا عذاب آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر چیخ کا عذاب بھیجا، جس سے یہ ساری قوم تباہ ہو گئی، اور صالح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اس کے آگے قوم لوط ہے، اس کا قصہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ قوم لوط ایک بدفعلی کے اندر مبتلا تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اے اللہ مجھے بیٹا دے، تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، یہ آیت نمبر 69 کے اندر ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام فوراً ایک بچڑا بھونا ہوا لے کر آئے۔ تو یہ ہے اصل مہمان نوازی، اس سے پتہ چلتا ہے مہمان نوازی کا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ کیا کھائیں گے، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، بعض مہمان تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یار کچھ بھی نہیں لینا، جبکہ یہ سیرت انبیاء نہیں ہے۔ سیرت انبیاء کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ لے آئیں۔ تکلفات، بعض لوگ بہت زیادہ تکلف بھی کرتے ہیں، تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے پاس جو ہے اچھا آپ لے آئیں۔ تو انہوں نے ایک بچڑا بھونا ہوا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، بھئی وہ تو انسانی شکل میں جو فرشتے آئے تھے وہ تو فرشتے تھے، وہ تو کھانا نہیں کھاتے، تو جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ڈر گئے۔ ڈر اس بنا پر گیا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی آپ کا کھانا نہیں کھاتا، اس دور میں ہوتا تھا ایسا، جو کھانا کھا لیتا تھا وہ اپنا ہوتا تھا، تو کہا یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ گویا مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ڈرے نہیں، ٹھیک ہے، قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ تو وہی فرشتے جو قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے، وہی فرشتے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ تو بیٹے کی خوشخبری دی، وامرأتہ قائمۃ فضحکت وبشرناها باسحاق، بیوی پاس کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی کہ اب ہمیں اسحاق کیسے ہوگا، کہا اسحاق ہوگا، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا جس کا نام ہوگا یعقوب۔ قالت یا ویلتی ألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، تو کہنے لگی میں تو اب اولاد کیسے ہوگی، یہ میرا خامد ہے، یہ بوڑھا ہے، اور میں وأنا عجوز، میں بانجھ ہوں، ٹھیک ہے، میں بانجھ ہوں۔ سارہ فرمانے لگی کہ میں بانجھ ہوں، میرا خامد بوڑھا ہے، اب اولاد کیسے ہوگی۔ قال، فرمایا اقالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کی رحمت پہ تعجب کرتی ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت جب چاہے، اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، ٹھیک ہے، تو تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اہل البیت، اے گھر والو۔ تو اہل بیت کے اندر گھر والے شامل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی تھی، تو ابراہیم اور ان کی بیوی دونوں کو اہل بیت قرآن نے کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ان کے اندر آپ کی ازواج، بیوی بالاولیٰ اہل بیت کے اندر شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے گھر والی ہوتی بیوی ہے، اس کے بعد اولاد آتی ہے، اور باقی احباب جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے گھر والے یعنی بیوی مراد ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب فرشتے وہاں سے خوشخبری دے کر نکلے تو انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے التجا بھی کی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے تو ہم تو عذاب لائیں گے۔ تو انہوں نے جا کر پھر قوم لوط کو جو ہے وہ ان کی جو بستی تھی ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر لے جا کر نیچے دے مارا، جس سے جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اب ہوا کیا کہ وہ فرشتے ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، آیت نمبر 77 کے اندر ہے کہ جب وہاں سے فرشتے نکلے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، چونکہ قوم لوط وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے نا، نوجوانوں کے شکل میں،
تو قوم لوط تو بدفعلی کرتی تھی، تو جب دیکھا لوط کے پاس ایک نوجوان آئے ہیں، چند نوجوان ہیں، تو وہ تو بدفعلی کے ارادے سے سارے بھاگ کر آ گئے۔ تو اب اس سے لوط علیہ السلام کا سینہ گھڑا کہ ان لوگوں نے، ان ظالموں نے میرے مہمانوں کو جو ہے وہ تنگ کرنا ہے، یہ سارے مشتنڈے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر گھر میں گھس آئے ہیں، انہوں نے میرے مہمانوں کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے۔ تو وجاءہ قوم یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، تو اس لیے آئے کہ وہ برے عمل کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تو یہاں سے مراد ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور قوم کی بیٹیاں بھی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوط سے جو ہے وہ بیٹیوں کا رشتہ مانگتے تھے، لیکن چونکہ وہ برے تھے تو لوط علیہ السلام رشتہ نہیں دیتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر قوم کا باپ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی عورتیں ہیں، نکاح کرو ان سے، تم یہ بدفعلی کا والا کام جو ہے وہ کیوں کرتے ہو؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو یہی کام کرنا ہے۔ ولا تخزونی فی ضیفی، تو کہا میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے تنگ نہ کرو۔ لیکن جب اس بات کا فرشتوں کو علم ہوا، فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، قالوا یا لوط انا رسل ربک، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی نا پچھلی آیت کے اندر، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ تو قوم لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش میرے پاس کو مضبوط سہارا ہوتا، میں کو پناہ لے لیتا اور اپنے مہمانوں کو اس پناہ والے گھر کے اندر بھیج دیتا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گھر نہیں ہے۔ تو قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ بس یہاں سے فاسر باہلک بقطع من اللیل، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے اپنی گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ولا یلتفت منکم احد، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لیکن الا امرأتک، بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی بیوی پر وہی عذاب آیا جو قوم پر عذاب آیا۔ تو کیا عذاب تھا؟ آسمان پہ لے جا کے نیچے دے مارا اور اوپر سے آگے پتھروں کی فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، عالیہا سافلہا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، تو ان کے اوپر پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، ان کے اوپر جو ہے وہ مسومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشانیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں، یعنی ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم شعیب کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے، اور قوم شعیب کی ایک تو بیماری تھی وہ مشرک تھے، اور دوسری ان کی بیماری یہ تھی کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، وہ جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لینے اور دینے کے پیمانے جو ہے وہ انہوں نے الگ الگ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ان کے اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کتنے عذاب آئے تھے، 3، بادلوں نے آگ برسائی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ایک چیخ آئی، اور تیسرا عذاب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ زلزلہ۔ تو یہ 3 عذاب قوم شعیب پر جو ہے وہ آئے تھے، کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سود کھاتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حرام خوری، ناپ تول میں کمی، آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو ناپ تول کے اندر کمی تو آج کے زمانے میں بھی ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم پر 3 عذاب بھیجے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس لیے انسان کو حرام خوری اور ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم کا جو حصہ حرام پہ پلتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، حرام کھایا ہے، کسی کا حق کھانا یہ گویا حرام کھانا ہوتا ہے، تو اگر آپ حرام کھائیں گے، کسی کا حق کھائیں گے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور آپ کا وہ حرام پہ پلا ہوا گوشت، خون، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مختصر سا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد سورہ ہود جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آگے سورہ یوسف ہے، تو چند منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یوسف، یہ ایک صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل واقعہ، یہ وہ واحد صورت ہے اور واحد واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت کے اندر بیان کیا ہے، تو اس کو احسن القصص بھی کہا ہے، تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ سورہ یوسف ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے شان نزول میں
یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے چند لوگ یہودیوں کے کہنے پر، چونکہ مکہ والے یہودیوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتاؤ، تم پڑھے لکھے ہو، ہم اس نبی سے پوچھیں اور اسے جواب نہ ملے اور ہم اس کو جھٹلا دیں۔ یہودیوں کے کہنے پر یہ سوال آیا کہ تم جا کر اس سے پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے میں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے میں تھے، تو پھر بنی اسرائیلی مصر کیسے پہنچے جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے آزادی دلوائی؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مکمل صورت جو ہے وہ اس کو نازل فرمایا۔ چونکہ یہ ساری صورت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہے، تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ آیات پڑھتے جائیں گے اور اس صورت کو جو ہے وہ سمجھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص۔ تو قرآن نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ۔ تو قرآن میں کوئی بھی قصہ اس طرح ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔ قرآن میں صرف ایک ہی قصہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور وہ ہے قصہ یوسف علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ تو اس واقعے میں چونکہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ عبرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ، ان کے باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، بات یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ یا اباتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ عشر 10 کو کہتے ہیں، کوکب ستارے، تو میں نے دیکھے ہیں 10 ستارے، والشمس سورج، والقمر چاند، رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک۔ تو باپ خواب کی تعبیر جو ہے وہ سمجھ گیا۔ خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہی تھی کہ میں، میری بیوی اور بیٹے جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کریں گے۔ تو یہ احد عشرہ 11 ستارے، کوکبہ احد عشرہ کوکبہ 11 ستارے ہو گیا، والشمس والقمر سورج اور چاند۔ تو سورج سے مراد انہوں نے اپنے آپ کو لیا، باپ کو، قمر سے مراد چاند کو، احد عشرہ سے مراد ان کے جو 11 بیٹے تھے، 11 بھائی تھے، وہ مراد لیے کہ 11 بیٹے، سورج اور چاند ستارے، باپ والدین اس کو سجدہ کریں گے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس دور میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ درست تھا۔ آج کے زمانے میں، پیچھے ہم نے اس بات کو تفصیل سے پڑھا ہے کہ آج کے زمانے میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو سجدہ کرنا، یہ حرام ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، 11 بیٹے چاند ستاروں نے سجدہ کیا، چاند اور سورج نے سجدہ کیا تھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، لیکن چونکہ ابھی یوسف علیہ السلام بچے تھے تو ان کو یہ تعبیر بتائی نہیں، کیونکہ چھوٹے بچے تھے، تو اتنا ضرور کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نہیں بتانا، خواب نہیں سنانا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بھائی، باپ کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے، میری اولاد کیسی ہے، تو کہا اپنے بھائیوں کو نہیں سنانی، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے مکر کریں گے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، چونکہ انسان کا شیطان جو ہے وہ واضح جو ہے وہ دشمن ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت لوگوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ہر طرف سارے حاسدین ہی حاسدین ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ اپنی نعمت کو تھوڑا بہت چھپا بھی سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو حاسدین ہو۔ تو حاسدین سے انسان کو اپنی نعمت چھپانی چاہیے۔ ہاں ویسے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت نعمت بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب مسئلہ یہ ہو کہ سب طرف حاسدین ہی حاسدین ہیں تو حاسدین آپ کا نقصان پہنچائیں گے، تو اس صورت میں اس نعمت کو جو ہے وہ چھپایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں خواب کا چونکہ تذکرہ ہوا ہے، تو خواب نبی علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الحسنہ، ٹھیک ہے، نیک آدمی کا خواب جزء من 60 و 40 جزء من النبوہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نیک بندے کو جو خواب آتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ، یعنی اچھے خواب نبوت کا ہی ایک حصہ، ایک نشانی ہے۔ یعنی اچھے خواب آنا انبیاء کا کام ہے، اور جس کو اچھے خواب آتے ہیں وہ گویا انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ پہلے نبی ہوتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور اب چونکہ نبی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو اگر اچھا خواب آئے تو انسان وہ اچھا خواب کسی صاحب علم کو یا اپنے بڑوں کو، چاہنے والوں کو وہ اچھا خواب جو ہے وہ سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ایسے شخص کو اچھا خواب بھی نہیں سنانا چاہیے جو حسد کا مارا ہوا ہو۔ اور اگر برا خواب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس کو برا خواب آتا ہے وہ بائیں طرف تھونکے۔ آپ کو کوئی ڈرونا خواب، کوئی برا خواب آیا ہے تو اس کا بڑا بہترین حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اب اٹھیں، تعوذ پڑھیں اور بائیں طرف جو ہے وہ تھوک دیں۔ اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس برے خواب کی برائی سے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ تو بہرحال کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا خواب جو ہے وہ بھائیوں کو نہیں بتانا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعویل احادیث یعنی خواب کی تعبیر جو ہے وہ سمجھائی تھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو ہر کسی کے پاس یہ تعویل خواب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی یہ ایک فن ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ فن جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ آبَوَيْكَ مِن قَبْلُ ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے قصہ یوسف بیان کیا ہے۔ لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں تھیں۔ تو چونکہ یہ سوال جو ہے وہ بظاہر مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا، تو اس میں بڑی مماثلت تھی۔ مثال کے طور پر جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے جو ہے وہ اپنے سے دور کیا، اسی طرح جو ہے وہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی اپنے ہی خاندان کا حصہ تھے، تو ان کو مکہ سے جو ہے وہ نکال دیا۔ تو پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس فاتحانہ شکل میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا، اسی طرح چونکہ مکہ والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ دیا اور اچھی جو ہے وہ زندگی دی۔ تو بہرحال فرمایا آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں بہت ساری جو ہیں وہ نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، تو جب انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ اے ابا جان یوسف جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے تو ہمیں بھی بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، تو آپ ایسا کریں۔ اب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا بھائی یوسف ہے تو ہمارے باپ کو بڑا عزیز ہے، تو یہ تو ہمارا باپ ان ابانا لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے، ہم مضبوط لوگ ہیں اور ہمارا باپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتا اور یوسف کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، اب وہ بیٹھے آپس کے اندر مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کریں، ہمارا باپ جو ہے وہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتا، سارا وقت جو ہے وہ یوسف کو دیتا ہے۔ تو اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، انہوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی دور زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے، تو باپ کے سامنے یوسف نہیں ہوگا اور پھر تمہارا باپ جو ہے وہ تمہیں تمہاری طرف جو ہے وہ توجہ کرے گا۔ تو یہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، یوسف کو قتل نہ کرو۔ اب یہ بھی بھائیوں میں سے ہی ایک بھائی تھا، بھائیوں میں سے ہی ایک بھائی تھا جو نرم مزاج تھا، جس کا دل جو ہے بڑا رحم دل تھا، تو اس نے کہا، اب دیکھیں مارنے والے بھی بھائی تو بچانے والا بھی بھائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مارنے والوں میں اکثر بچانے والا بھی بعض اوقات ہوتے ہیں۔ تو جس طرح بھائیوں کو برا پیش کیا گیا، انہی بھائیوں کے اندر ایک بھائی اچھا بھی تھا۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اس نے کہا یار یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو کنویں کے اندر پھینک دو۔ تو یہ بھی گویا ایک طرح کا قتل ہی تھا، لیکن اس ظاہری قتل سے تھوڑا سا کم گناہ تھا۔
قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف انا لہ لناصحون۔ اب یہ سارے مل کر یہ فیصلہ کر کے آئے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکنا ہے۔ تو انہوں نے آ کر اپنے ابا جان سے کہا، آپ ابا جان آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، تو آپ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ارسل معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ ہمارے ساتھ چلے پھرے اور کھائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو، چلے پھرے اور کھائے۔ قال انی لاحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہا تم کھیل کود میں مگن ہو جاؤ گے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، تو کہنے لگے بلا یہ کیسی جرت ہو سکتی ہے کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے بھائی کو جو ہے وہ بھیڑیے کھا جائیں؟ تو ہم کوئی اناڑی تھوڑی ہیں کہ ہمارے بھائی کو جو ہے وہ بھیڑیے کھا جائیں، ہم عصبہ ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ تو واقعتاً یہ ویسے قد کاٹ کے اعتبار سے بڑے مضبوط جو ہے وہ یہ بھائی تھے ان کے۔ تو کہا ہم کون سا اناڑی ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بھائی کو بھیج دیں۔ فلما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب واوحينا اليه ان تنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، پھر اپنے باپ کو منا کر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے کہ ابا جان اس کو ساتھ بھیج دیں، پریشان نہ ہو۔ قالوا ان اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، اگر بیٹے نے کھا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا تو ہم تو پھر ذلیل ہو جائیں گے، ہمارے 10 کے ہوتے ہوئے 11 کے ہوتے ہوئے بھلا بیٹا بھیڑیا ان کو کھا سکتا ہے؟ تو باپ کو منا لیا۔ تو باپ کو منا کر فلما ذهبوا به، جب وہ اس کو لے گئے، واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، پھر وہ جو انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ انہیں ایک اندھیرے کنویں میں، غیابت الجب کہتے ہیں گہرے کنویں میں، گہرے کنویں کے اندر جو ہے انہوں نے ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وحی کی کہ ہم آپ کو اس کام کی خبر ضرور دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچہ تھا نا چھوٹے سے، تو اللہ تعالیٰ نے مشکل وقت میں یوسف علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیج کر یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ تسلی دی کہ ہم جو ہے وہ پورا اس کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب یہ مکر بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کنویں کے اندر تو پھینک دیا، اب باپ کے پاس کیسے آنا ہے؟ اب مکر کرنے لگے۔ مکر کرنے کے لیے انہوں نے تدبیر یہ کی کہ ہم جو ہے نا وہ رات کو جائیں گے اندھیرے میں، تاکہ اندھیرے میں مکر جو ہے وہ واضح نہیں نہ ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، دن کی روشنی میں جاتے تو سارا کھل کے پتہ چل جانا تھا۔ اب وہ انہوں نے رات کی، اور اندھیرا جب پڑ گیا تو عشاء شام کو کہتے ہیں، اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو اندھیرے کے وقت روتے ہوئے، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ روتے ہوئے ہمیں شکایت لگا دے تو ہم کہتے ہیں یہ سچا، دوسرا غلط ہے، بیچارہ روتا ہوا میرے پاس آیا، بیچارہ روتا ہوا میرے پاس آیا، ہمارے ہاں تو یہ جملہ بولا جاتا ہے بیچارہ روتا ہوا میرے پاس آیا۔ تو ہر رونے والا جو ہے نا وہ مظلوم نہیں ہوتا، رونے والے ظالم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ رونے والے تھے لیکن ظالم تھے، کرتوت خود گولی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تحقیق کیا کرو، جب تک آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ کرنا جہالت ہے، ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ کرنا جہالت ہے، تو دونوں کی بات سننی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دیکھا ہے، اس کی ایک آنکھ نکلی اور وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے فلاں نے میری آنکھ نکال دی، فلاں نے میری آنکھ نکال دی، بندے کو تو وقتی طور پر ہوتا ہے یار کتنا ظلم ہو گیا اس پر، اس کی آنکھ نکال دی، ضائع کر دی، دوسرے کو پکڑو مارو، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے دوسرے کی دونوں آنکھیں نکالی ہوں، اس نے تو ایک نکالی، اس نے دونوں نکالی ہوں۔ تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ تو انسان کا جو فیصلہ کرنے والا ہے نا، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دونوں کی بات سنیں، صرف رونے والے کا ساتھ دے کر یا بظاہر جو نظر آ رہا ہے، ہر نظر آنے والی چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کے اندر دھوکہ بھی ہوتا ہے، تو دھوکے سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ہر رونے والے کی پہلے تحقیق کریں کیا یہ رونے میں سچا ہے یا رونے کے اندر اس کا جو ہے وہ مکر ہے۔ تو 10 لوگوں نے رونے کے اندر مکر کیا، اب روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، اے ابا جان ہم جو ہے وہ دوڑ رہے تھے، نستبق، انا ذهبنا نستبق، ہم نے دوڑ کے اندر جو ہے مقابلہ کیا، ہم دور نکل گئے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فاكله الذئب، چونکہ باپ نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا
کہ تم جو ہے وہ مصروف ہو جاؤ گے اور اس کو بھیڑیا جو ہے وہ کھا لے گا۔ تو انہوں نے اسی بات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا اور ابا جان سے کہا ابا جان اس کو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ اب یہ ایک پینترا ہوتا ہے بندے کا، بندہ ساتھ ساتھ روتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہتا ہے یقین تو کو نہیں کرنا لیکن مجھ پر ظلم بہت ہوا ہے، ابا جان ہمیں پتہ ہے آپ نے ہم پر یقین نہیں کرنا لیکن ہم ہیں سچے۔ تو یہ بھی ایک سازشی جملہ ہے، آپ نے ہم پر یقین تو کو نہیں کرنا لیکن میں بڑا سچا ہوں، ٹھیک ہے نا، او جی میں ہوں سچا لیکن مجھے پتہ ہے مجھ پر کسی نے یقین نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا ظالم لوگوں کا یہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ تو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم ہیں سچے لیکن ہمیں پتہ ہے ہم جتنی مرضی صفائیاں دے لیں آپ نے کون سا ماننا ہے۔ تو وجاء والا قمیصہ بدم کذب، اور ساتھ وہ قمیض بھی لے کر آئے، اس کے اوپر جھوٹا خون جو ہے وہ لگایا ہوا تھا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل۔ اب یعقوب علیہ السلام سارا کچھ سمجھ گئے، قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا ہوا تھا اور کہنے لگے تھے دیکھو جی یہ خون لگا ہوا ہے اور بھیڑیے نے جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کھا لیا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ تو سارا معاملہ سمجھ گئے، بھیڑیا بڑا سیانہ تھا، بیٹے کو کھا لیا اور قمیض جو ہے وہ صحیح سالم ہے۔ تو جس نے جرم کیا ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے۔ تو غلطی یہ کر گئے کہ قمیض صاف ستھری لے آئے، بس خون ہی لگایا تھا نا اس پہ، پھٹی تو نہیں تھی۔ تو بھیڑیا بڑا سیانہ نکلا کہ پہلے میرے یوسف کو جو ہے وہ قمیض سے باہر نکالا اور پھر کھایا، اور قمیض جو ہے وہ صحیح سالم ہے۔ اور یہ بات نہ بھی ہو، ویسے بھی جو قرآن نے بیان کیا ہے تأویل احادیث، کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ خواب کی تعبیر جانتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ خواب میرے بیٹے کو آیا ہے اور اس خواب کے اندر ہم نے اپنے بیٹے کو سجدہ کرنا ہے، تو ابھی تک سجدہ تو کیا نہیں، اس سے پہلے میرا بیٹا جو ہے وہ کیسے فوت ہو سکتا ہے۔ تو اسی بنا پر انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون، میں اللہ تعالیٰ پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ تو مشکل جب کوئی خبر ملے تو فصبر جمیل، فصبر جمیل، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بھی خبر انسان کو ملتی ہے، کوئی منفی خبر، کوئی منفی بات، انسان کو فوراً جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ وجاء سيارة فارسلوا واردهم فدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور اسے پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے پانی کنویں کے اندر ڈول ڈالا اور اس ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے۔ یوسف علیہ السلام کو باہر نکلنے کا موقع ملا، تو اب چونکہ ایک بچہ نکلا تھا، ایک کنویں سے نکلا تھا، وہ تجارتی قافلہ تھا۔ جو تجارتی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ذہنوں میں ہر وقت تجارت ہی گھسی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے دماغوں میں تجارت تھی، انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور کہا کہ ہم تو اس کو بیچ دیں گے، بچہ ہے تو حسین و جمیل بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ لگے گی، تو ہم چونکہ مصر جا رہے ہیں تو ہم مصر کے بازاروں کے اندر اس بچے کو بھی جو ہے وہ بیچ دیں گے۔ تو بھائیوں نے یوسف کو، ہمارے لیے سبق جو ہے، بھائیوں نے یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا، تو پھینکنے والے آپ کو کنویں کے اندر پھینکیں گے، لیکن آپ کو آپ کے رب پر یقین ہونا چاہیے، میرے رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنایا، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ تو اللہ وہ رب آج بھی ہے، اور رب اپنی اتنی ہی قوت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو گرانے والے آپ کو کنویں کے اندر پھینک دیں گے، لیکن آپ کو آپ کے رب پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس گہرائی سے، جس گہرائی کے اندر آپ کے اپنوں نے یا آپ کے دشمنوں نے آپ کو پھینکا ہے، اللہ تعالیٰ اس گہرائی سے آپ کو نکال کر عزت، عظمت، شان، شوکت اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے۔ قل اللہ الملک مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہے ساری کائنات مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے ساری کائنات مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے، چند گنے ہوئے درہموں کے بدلے اس کو بیچ دیا، اور وہ اس میں رغبت نہ رکھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیچا تو انہوں نے اچھی خاصی قیمت میں تھا، لیکن قرآن نے اس کو کم قیمت کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اگر واقعتاً ہی غلام ہوتے تو اتنا حسین و جمیل غلام تو بہت بھاری قیمت میں بکنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جلدی کی۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بے رغبتی، یعنی وہ اس سودے کو کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے، یعنی جیسے ہی بولی لگی فوراً انہوں نے جو ہے وہ بیچ دیا، فوراً بیچ دیا۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ ہم چور ہیں، ہم نے تو بچہ ہمارا نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، اس کو کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ جو بعض اوقات ہوتا ہے
کہ بچے جو ہیں امیر گھرانوں کے ان کی شکل و صورت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امیر گھرانوں سے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بچہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، کسی امیر زادے کا بچہ نہ ہو، تو کسی وزیر کا بچہ نہ ہو، صاف ستھرا بچہ ہے، تو اس لیے انہوں نے جلدی جلدی بیچنے کی جلدی بیچا کہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ اب اس کے اندر بڑے جو ہیں وہ واقعات مشہور ہیں ہمارے ہاں بھی، وہ جی یوسف خریدار یوسف ہیں، پتہ نہیں کون کون آیا تھا، اور ایک مائی بھی آئی تھی، اور اس طرح کے یہ سارے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اس کا نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی حدیث کے اندر ایسی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بڑا ہجوم لگا تھا، اور بڑے ہجوم میں جو ہے وہ سود کاٹنے والی ایک عورت بھی آئی تھی، اور اس نے کہا تھا میں خرید تو نہیں سکتی لیکن میں خریدار یوسف میں شامل ہونا چاہتی ہوں، اور یہ ہے تو وہ ہے۔ اس طرح کی ساری باتیں نہ قرآن میں اور نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں موجود ہیں۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے عزیز مصر نے خرید لیا اور خرید کر اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہا، یہ چونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی تو کہا ان نتخذه ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا جو ہے وہ بنا لیں گے، اپنی اولاد بنا لیں گے۔ وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شاہی گھرانے کے اندر ٹھہرایا، شاہی گھرانے کے اندر ٹھہرایا تاکہ اس کی اچھی تربیت ہو، اچھی پرورش ہو، اور شاہی گھرانوں میں، شاہی پروٹوکول میں اور شاہی لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تاکہ ان کی تربیت کے حوالے سے اچھی جو ہے وہ تربیت ہو۔ تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے باعزت زندگی بسر کرنے کا ایک سنہری موقع جو ہے وہ ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ چونکہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنانا تھا، تو اسی اعتبار سے جب یہ عزیز مصر کے گھر میں رہے تو بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کی صحبت میں رہنا، تاکہ بادشاہی کے گر جو ہے وہ اسی طرح حکومتیں کیسے چلتی ہیں، جب میٹنگیں ہوں گی، باتیں ہوں گی، تو بندے کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرعون کے گھر میں پروان چڑھائی تھی۔ حالانکہ فرعون عامی یعنی بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ پرورش ایک فرعون کے گھر میں، بادشاہی کے گھر میں، بادشاہ تھے ان کے گھر میں کروائی، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کل کو اللہ تعالیٰ نے ان کا آپس میں مقابلہ کروانا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی ایک شاہی گھرانے میں، بلکہ بادشاہ کے گھرانے میں کرائی۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی ایک شاہی گھرانے کے اندر جو ہے وہ ہوئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکمت بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ علم بھی عطا کیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہاں سے جب جوان ہوئے تو وہ عورت جس کو عزیز مصر نے کہا تھا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ہم اس کو مستقبل میں اپنا بیٹا بنائیں گے، لیکن بیٹا بنانے کی بجائے وہ عورت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر فریختہ ہو گئی، اور اس نے ایک دن ایسا کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں آنے کا حکم دیا۔ وہ گھر میں آئے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہو رہے تھے اور پیچھے سے وہ دروازے بند کرتی گئی۔ تو اس دور میں ہوتے تھے دروازے بہت سارا ہوتے تھے، محلات ہوتے نا، محلات کے دروازے بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو جب دروازے بند ہو گئے تو وکالت حیت لک، اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بدکاری کی دعوت دی۔ قال معاذ اللہ، یہ ہوتا ہے جملہ قال معاذ اللہ، جو یہ کہے کہ اللہ کی پناہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا نا وہ کامیاب ہو گیا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا وہ کامیاب ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ان ربی احسن مثواج انہ لا یفلح الظالمون، تو اللہ مجھے بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ تو دروازے جو ہے انہوں نے اچھی طرح بند کر لیے تھے، اور اسے یہ تھا کہ اب یہ جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا، چونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ایک بہت بہادری کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے اور انسان گناہ چھوڑ دے۔ یہ صرف بے حیائی نہیں، کوئی بھی گناہ انسان کو کسی بھی گناہ کا موقع ملے اور انسان فقط اس لیے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس جملے پہ آ کر انسان گناہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان پر پھر بہت بڑا کرم جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔
تو بلا شبہ وہ عورت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر چکی تھی، اور اگر یوسف علیہ السلام بھی ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے تو یقیناً تو یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائی دی، الرآ برہان ربی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہیں بے شمار نشانیاں دکھائی تھی اپنی قدرت کی، تو اس بنا پر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس بدکاری سے ہے وہ بچ گئے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف سے بھاگے تو دروازہ تو کھل گیا، اور لیکن وہ عورت نے پیچھے سے جب پکڑنا چاہا تو یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے کے اوپر اس عورت کا جو ہے وہ خامد تھا، ٹھیک ہے، تو قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اب جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میں تو پکڑی گئی، ٹھیک ہے نا، شوہر میرا سامنے ہے، عزیز مصر سامنے ہے، اور غداری کی سزا جو ہے وہ موت ہے، تو جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، گویا اپنی موت کو دیکھا، تو ساتھ ہی جو ہے وہ ایک چلاک عورت کی طرح اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس آدمی کی کیا سزا ہے جو آپ کی بیوی پر بری نظر ڈالے، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی سزا بھی خود اس نے نافذ کر دی، الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو جو ہے وہ دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا، اس کو ذرا سمجھیں کہ جب عزیز مصر سامنے تو عورت نے اپنا جو ہے نا وہ حملہ کیا کہ اس نے خود مجھے گمراہ کیا تھا، تو قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا، اب ظاہر سی بات ہے وہ عزیز مصر تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس نے تحقیق کی، جب اسے تحقیق کی تو تحقیق میں کسی کہنے والے نے، یہ کہنے والا کون تھا، ٹھیک ہے، وشاہد شاہد من اہلہا، قرآن نے اب دیکھیں اس آدمی کا نام نہیں لیا، قرآن نے صرف یہ کہا کہ جس نے یہ گواہی دی تھی وہ عورت کے خاندان والوں میں سے تھا، عورت کے خاندان والوں میں سے تھا۔ اس پر بعض مفسرین لکھا ہے کہ وہ جو خاندان والوں میں سے کوئی بچہ تھا چھوٹا، اس بچے نے جو ہے وہ گواہی دی ہو، ممکن ہے کسی بچے نے گواہی دی ہو، لیکن قرآن نے کسی بچے کا اشارہ نہیں کیا، قرآن نے بس یہ کہا ہے کہ وہ گواہی جس نے دی تھی وہ عورت کے عزیز و اقارب میں سے تھا، رشتہ داروں میں سے تھا، چونکہ اگر باہر سے کوئی اور گواہی دیتا تو عورت نے ماننا نہیں تھا، تو وہ عورت کے ہی اپنوں میں سے کوئی تھا، تو اس نے گواہی یہ دی کہ اس نے ایک اصول بیان کیا، اس نے کہا یہ اصول یہ ہے کہ اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت کا قصور ہے، عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے، اور چونکہ ظاہری بات ہے یوسف بھاگا ہوگا اور پیچھے سے عورت نے پکڑنا چاہا اور اس کا کپڑا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن اگر جو ہے وہ یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف نے حملہ کرنا چاہا، عورت نے اپنا دفاع کیا اور دفاع کے اندر جو ہے وہ کپڑا پھٹ گیا ہے، تو پھر جب دیکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا تو پیچھے سے پھٹا تھا تو پھر حق واضح ہو گیا کہ قصور جو ہے وہ اس عورت کا ہی ہے۔ تو قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، تو اگر اس کا کپڑا جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں وضاحت کر دی، یہ جو باتیں ہیں نا دودھ پیتا بچہ، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ممکن ہے کسی دودھ پیتے بچے نے دی ہو لیکن اس کی وضاحت نہیں ہے، برحال وضاحت قرآن نے کیا کہا کہ ایک عورت جو عورت تھی نا اس کے گھر والوں میں، اس کے عزیز و اقارب میں سے کسی نے جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ گواہی دی تھی۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیض پیچھے سے پڑی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، جب دیکھا گیا کہ قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پڑی ہے تو وہ سمجھ گیا، عزیز مصر کون؟ عزیز مصر، تو عزیز مصر نے کہا قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، یہ تمہاری عورتوں کا مکر ہے، یہ فریب ہے، ٹھیک ہے، یہ تم نے اسے سمجھ آ گئی نا، تم نے اس کو بہکایا، اب تمہارا فریب یہ ہے کہ عورتوں کا ایک فریب ہوتا ہے جب پھنس جاتی ہیں تو اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتی، تو کہا یہ تمہارا مکر ہے اور تم بہت بڑا فریب کرنے والی عورتوں میں سے ہو۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے درگزر کرو۔ اب چونکہ وہ عزیز مصر تھا، ظاہری بات ہے ایک بڑے اہم عہدے پر تھا اور اس کی بیوی کا یہ معاملہ تھا،
تو اس نے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب یہ بات پھیلانی نہیں ہے، عارض عن ھذا، اب کسی کو بتائی نا، میری بھی عزت کا مسئلہ ہے، میری بیوی نے یہ گھنونا جرم کیا ہے تو میری عزت کا مسئلہ ہے، اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، لیکن کم از کم مجھے اپنی عزت کا خیال ہے، اور اب تو نے ایسا کرنا ہے، تو نے اس بات کو اور سچائی کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کر دی اور اپنی بیوی سے کہنے لگا تو توبہ استغفار کر، معافی مانگ اللہ تعالیٰ سے، چونکہ وہ اللہ کو مانتے تو نہیں تھے، لیکن جو بھی ان کا جو رب تھا، تو کہا اپنے جو ہے نا اپنے گناہوں پہ شرمندگی کر، ٹھیک ہے نا، غور کر اپنے گناہ پہ کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اب چرچا یہ ہوا، کون سا چرچا ہوا کہ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب جو شہر کی دیگر عورتیں تھیں، انہوں نے عزیز مصر کو، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ ظاہری بات ہے عورتوں میں بات رہتی نہیں ہے، مرد تو پھر بھی بات چھپا جاتے ہیں، عورتوں میں بات نہیں رہی، بات پھیلتی پھیلتی عورتوں میں چلے گی۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی کی جو تھی نا سہیلیاں اور ان کے ساتھ آنے جانے والی خواتین جو تھیں، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا یہ کیسی عورت ہے، اپنے غلام پر جو ہے وہ فریختہ ہو گئی اور اپنے غلام کو نہ پھسلا سکی۔ اب یہاں بڑے عجیب و غریب واقعات جو ہیں آپ لوگوں نے پہلے بھی سنے ہوں گے، لوگ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اب واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے شہر کی بڑی بڑی عورتوں کو مدعو کیا، ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام تھا، وہاں پہ پھل تھے کاٹنے کے لیے اور ساتھ چھریاں بھی تھیں، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ، یہ واقعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس خاص واقعے کی جو پورا نقشہ کھینچ کر ایک واقعہ جو ہے وہ مفسرین بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل کوئی نہیں، دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جی ساری عورتوں کو اکٹھا کیا گیا، جو معززین تھی عزیز مصر کی عورتیں تھیں، ان کو اکٹھا کیا گیا، ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور اس دعوت کے اندر جو ہے وہ پھل بھی لائے گئے، چھریاں دی گئیں، اور عزیز مصر کو کہا گیا ان کے درمیان سے چلو۔ عزیز مصر نے درمیان سے چلنے کی کوشش کی، جب درمیان سے چلے تو ان کا حسن دیکھ کر عورتیں جو ہیں وہ حیران ہو گئیں، اور اس حسن میں اس قدر مگن ہو گئیں کہ اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ لیے۔ تو اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پورا بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ خاص اس طرح کا واقعہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن نے جو قرآن کے الفاظ سے ملتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، شہر کے کچھ عورتیں ہیں، انہوں نے عزیز مصر کو کہا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے تراود فتاها عن نفسه، اپنے غلام پر اپنا دل دے بیٹھی ہے، اپنے غلام کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، قد شغفها حبا، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل میں اتر چکی ہے، تو محبت جو ہے وہ دل میں آ چکی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ تو سراسر غلطی ہے۔ تو اپنے غلام پہ فریختہ ہونا ایک شاہی گھر کی عورت کو یہ تو زیب نہیں دیتا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام کو پھنسا نہیں سکی، ٹھیک ہے، تو ایک غلام اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک غلام کو یہ اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ غلام تو غلام ہوتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جو غلام ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے، مالک کہتا تھا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، مالک کہتا تھا کھڑا ہو جاؤ تو کھڑا ہو گیا، اگر دھوپ میں کھڑا کیا تو دھوپ میں کھڑا، اگر چھاؤں میں بٹھایا تو چھاؤں میں بیٹھا ہے۔ تو مالک کی، غلام کی کیا جرت ہوتی تھی وہ اپنے مالک کی بات نہ مانے۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم۔ اب ایک وہ واقعہ جو میں نے پہلے آپ کو سنایا جس کی دلیل کوئی نہیں ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، قرآن نے اس واقعے کی جو رہنمائی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ فلما سمعت بمكرهن، تو جب اس عورت نے سنا کہ لوگ تو میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ارسلت الیہن، اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، ٹھیک ہے، تو ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیے کا اہتمام کیا، ٹھیک ہے، ایک مجلس تیار کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ان میں سے ہر ایک کو چھری دی گئی، وقالت اخرج علیہن، اور کہا اس پر نکلو، فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا
اور اس کو بہت بڑا جانا، وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کاٹ لیا، وقلنا حاشا للہ، اور کہا اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، اور یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ اب ہوا ایسے ہی جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب اللہ قرآن نے یہ کوئی خاص واقعہ نہیں بیان کیا۔ اب ہوا کیا تھا، ممکن ہے کہ عزیز مصر کی عورت نے، اب دیکھیں نا یوسف علیہ السلام تو گھر میں بلے تھے، پڑے تھے، غلام تھے، اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر کی جو سہیلیاں ہیں انہوں نے کبھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہی نہ ہو؟ اس کا جواب پھر یہ دیتے ہیں جی وہ جو ہر وقت اسے پردے میں رکھتی تھی، تو پردے میں رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، وہ تو بچے تھے، تو پردے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو پردہ بھی نہیں تھا، وہ اس گھر میں پروان بھی چڑھے تھے، اور گھر کے اندر جو ہے وہ عزیز مصر کی سہیلیاں آتی جاتی بھی رہتی تھیں، دیکھا بھی تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے دعوت اس بات کی دی تھی کہ تم نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے کہ میں اسے اپنے قابو میں نہیں کر سکی، چلو ٹھیک ہے میں تم کو دعوت دیتی ہوں، تم آؤ اور اس کو اپنے اپنے قابو میں کر کے دکھاؤ۔ لیکن جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا، اپنے قابو میں کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا، تو اس واقعے پر انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ بھی عورت کا ایک فریب ہوتا ہے کہ کسی کو پھنسانے کے لیے اپنے ہاتھ پر چھری چلا لی کہ میں تیرے لیے جان بھی دینا چاہتی ہوں، تو اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا جو ہے وہ شروع کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھ کر بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوئے، تو اس بنا پر انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، تو یہ تو انسان ہی نہیں ہے کہ ہم ساری حسن کی پیکر ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف بلا رہی ہیں اور یہ کسی کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے جو عورتوں کے اس جال میں پھنستا نہیں ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین، تو اس عورت نے کہا یہی ہے وہ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو نا، کہ مجھے کہہ رہی ہو میں ایک غلام کو اپنے قابو میں نہیں کر سکی، کیا تم نے اس کو قابو میں کر لیا؟ اپنا حسن دکھا کر کیا تم نے اس کو قابو میں کر لیا؟ تم بھی نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو، ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین، تو میں جو ہے نا وہ حکم دیتی ہوں، میں حکم دیتی ہوں کہ اب اس کو ضرور قید کیا جائے گا، آمرہ لیسجنن، میں حکم دیتی ہوں کہ اب یہ ضرور قید کیا جائے گا، ولیکون من الصاغرین، اور میں اس کو ذلیل کر کے دکھاؤں گی۔ تو یہ انتقامی کارروائی تھی، یہ انتقامی کارروائی تھی، اس نے ایک انتقامی کارروائی کی جس سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام بعد میں جو ہے وہ جیل کے اندر چلے گئے۔ تو اس سے انشاءاللہ آگے کا واقعہ ہم کل پڑھیں گے، جیل کے اندر انہوں نے کیسی زندگی بسر کی، اور اس کے بعد پھر وہ عزیز مصر جو ہے وہ کیسے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔